اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے جس نے پہلی بار اس ملک میں ریاست مدینہ کے قیام کا دعویٰ کیا، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست مدینہ کے اس دعوے دار نے کس طرح حقیقی ریاست مدینہ کے مثالی نظام کا اپنے بھونڈے، مکروہ اور غیر شرعی کردار اور بدترین نظم و نسق کے ذریعے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں پورے اہتمام کے ساتھ بار بار تمسخر اڑایا۔ معزز ناظرین، ساہیوال سانحہ میں ایک بے گناہ اور معصوم خاندان کا بہیمانہ قتل عام ہو یا انتہائی گھٹیا اور مکروہ شخص خاور مالکہ کے ایما پر پاک پتن کے فرض شناس اور دیانتدار ڈی پی او کے ساتھ کیا جانے والا انتہائی جاہلانہ اور شرمناک برتاؤ، شیخ رشید جیسے اخلاق باختہ شخص کی وزارت داخلہ جیسے اہم اور حساس منصب پر تعیناتی ہو، یا بزدار جیسے نالائق کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سلیکشن، انڈیا کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے پر خاموشی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ ہو، یا ٹرمپ کے ساتھ مل کر مقامی اور بین الاقوامی سیاسی ساز باز می ٹو اور میرا جسم میری مرضی جیسی بے حیائی کے علم بردار تحریکوں کی پس پردہ حمایت اور سرپرستی ہو، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والے سیاسی مجروں میں اپنی ہی بہن بیٹیوں کا نیم برہنہ ناچ گانا اور بدترین استحصال، پنکی جادوگرنی سے دوران عدت نکاح کر کے حدود اللہ کو پامال کرنے کا کفریہ فعل ہو، یا اس نکاح کو خفیہ رکھنے کا غیر شرعی اور شیطانی عمل، توشہ خانہ کے اربوں روپے مالیت کے تحائف کی اونے پونے میں خرید و فروخت ہو، یا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے صدقات و زکوٰۃ کی خرد برد اور ادھر ادھر انویسٹمنٹ، ہر محاذ پر ہم نے دیکھا کہ ریاست مدینہ کے اس جھوٹے دعوے دار کی طرف سے ریاست مدینہ کے بنیادی ڈھانچے اور تصور کی دیدہ و دانستہ طور پر دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، اور ڈٹائی کا عالم یہ کہ ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا راگ بھی یہ جھوٹا دعوے دار مسلسل الاپتا ہی رہا۔ ناظرین، قول اور فعل کے اس کھلے تضاد کے باوجود اب بھی قرآن و حدیث سے ناواقف عوام کی ایک کثیر تعداد اسے کوئی دیوتا یا خدائی مسیحا سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی امیر اور صاحب حیثیت جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی اور غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ ناظرین، اسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لے کر عمران خان نے قانون سب کے لیے برابر کا بیانیہ تشکیل دیا، مگر ہم نے دیکھا کہ 3.5 سالہ دور حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ بیانیہ صرف بیانیہ ہی رہا، بلکہ مذکورہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دانستہ طور پر بار بار پامال بھی کیا جاتا رہا۔ دلیل اور ثبوت کے طور پر ہم عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں چیدہ امتیازی سلوک کے واقعات اور غیر قانونی چیرہ دستیوں کا مختصر مگر مؤثر جائزہ لیں گے۔ معزز ناظرین، فروری 2022 میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مکروہ عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کراچی کے مشہور و معروف نسلہ ٹاور کو گرا کر اس میں مقیم سینکڑوں شہریوں کو بے گھر کرنے کا انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور اپنی نو کے اس عجیب و غریب فیصلے کو لے کر عمران خان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مگر ہم نے ماضی قریب میں یہ بھی دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح عمران خان کا 300 کنال پر محیط بنی گالا کا غیر قانونی عالیشان محل محض معمولی سا جرمانہ ادا کرنے کے بعد ریگولرائز کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون کا بھرپور ڈٹائی کے ساتھ عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ اس ملک کے عام آدمی کو ہمارے بدترین عدالتی نظام کے باعث اپنے حق اور انصاف کے حصول کے لیے سال ہر سال ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں، لیکن بات جب منافقت کے علمبردار عمران خان کے گھرانے کی ہو تو فروری 2020 میں پی آئی اے سوسائٹی لاہور کے پلاٹ نمبر 84A1 کا صرف اپنے بہنوئی کو قبضہ دلائے جانے کے لیے سی سی پی او لاہور کا تبادلہ تک کروا دیا جاتا ہے، اور عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور تعینات کر کے
آنن فانن کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا یہ سہولت ایک عام آدمی کو میسر تھی؟ اور اگر نہیں تو پھر عمران خان کو چاہیے کہ قانون کی برابری کے جھوٹے بیانیے کا ڈھونگ رچانا بھی بند کرے۔ ناظرین، بچہ بچہ جانتا ہے کہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے بھی اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے عدالت کے بار بار بلائے جانے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے بھی بلا تردد سینکڑوں دفعہ پیش ہوتے رہے، مگر ذکر جب عمران خان کے مقدمات کی پیروی کا ہو تو ملزم کا رویہ اور عدالتی برتاؤ یکسر تبدیل نظر آتا ہے۔ ممنوع اور فورن فنڈنگ کا سالہ سال سے التوا کا شکار کیس ہو یا عمران خان کی ثابت شدہ ناجائز بیٹی کا مقدمہ، خاتون جج کو سرعام دھمکی دیے جانے کا معاملہ ہو یا نیب کے سابقہ چیئرمین جاوید اقبال کے جنسی تشدد کی شکار طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں مسلسل 1.5 ماہ تک محبوس کر کے قانون کے ساتھ کیا جانے والا انوکھا اور بے مثل کھلواڑ، ہم نے دیکھا کہ مذکورہ مقدمات اور انواع و اقسام کے 20 دیگر مقدمات میں مختلف ہیلوں بہانوں سے من مانی کر کے من چاہے فیصلے کروانے کی ریت ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انصاف کی علمبردار پارٹی کا بانی اور سربراہ بذات خود عمران خان ہے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عدل و انصاف کے اس جھوٹے دعوے دار نے بارہا عدل و انصاف اور نظام عدل کا قتل عام کیا، اور یوں قانون کی برابری کے جھوٹے بیانیے کی خلائی بار بار کھل کر سامنے آتی رہی۔